السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے اسلامی ثقافت کی اصل حقیقت، جسے کلچر کے نام سے جانا جاتا ہے، تہذیب اور تمدن۔ حاضرین، حقیقت تو یہی ہے کہ جو کچھ قرآن اور سنت، خلفائے راشدین، عہد صحابہ، تابعین، تابعین کہ زندگی گزارنے کے جو اصول اور طریقے ہیں، وہی ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر اس سلسلے میں آیات کا نزول ہوا ہے۔ پورا قرآن مجید تمام اقوام، بالخصوص مسلمانوں کے لیے طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کار ہے۔ لیکن سورہ حجرات میں پوری مسلم ثقافت کی ایک جھلک بتائی گئی ہے، جس کو ابھی بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ حاضرین، یہ لفظ جو ثقافت ہے وہ کلچر کے معنی میں آتا ہے، اور بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان نے ثقافت کا جامع پہنایا، اور یہ لفظ بہت جلد دنیا علم و ادب میں رواج پا گیا۔ ثقافت پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ ثقافت جیسا کہ عرف عام ہے، رقص و سرور یا فنون لطیفہ کا نام نہیں، بلکہ ثقافت زندگی کے تمام کاروبار کا نام ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب و تمدن کا سرچشمہ بھی لہو لعب، بھجن کی جگہ قوالی، چنی کی جگہ چادر، اور بہت سارے جو ہم دوسرے مذاہب سے لے لیے، وہ اسلامی ثقافت اور اسلامک کلچر بہرحال نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ اسلامی نہیں ہوگا، وہ غیر اسلامی ہوگا۔ ثقافت ادب اور آرٹ سے تعلق رکھنے والی ان سرگرمیوں تک ہی محدود نہیں جن سے ہمارے خوشحال طبقہ کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ ثقافت ان لوگوں کی پوری زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ثقافت یا کلچر یا تہذیب یا تمدن یہ نہیں ہے کہ خوشحال طبقہ جو اپنی عیش و طرب کے لیے جو محفلیں رچاتا ہے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ اسلامی ثقافت نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتا ہے، جو ایک قوم کی حیثیت سے مل جل کر رہتے ہیں۔ اس لیے اسلامی ثقافت کے تمام سرچشمے قرآن و حدیث سے پھوٹتے ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق صحیح اسلامی زندگی اور اسلامی ثقافت کا امتیازی نشان یہی ہے۔ اسلامی ثقافت کی روح وہ قومی روایات ہیں جو عہد رسالت، عہد خلفائے راشدین، عہد صحابہ کرام، عہد تابعین و عہد تابعین کی یادگار ہے۔ اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور پورا عالم اس کا وطن ہے، وطن کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے دوسری قوموں کی ثقافت کی طرح اسلامی ثقافت نہ ملکی آب و ہوا اور نہ جغرافیائی حدود کے اندر محدود ہوتی ہے، بلکہ مسلم ثقافت
1400 سال کی تاریخ پر محیط ہے۔ حاضرین، ثقافت، ادب اور آرٹ سے تعلق رکھنے والی ان سرگرمیوں تک ہی محدود نہیں جن سے ہمارے خوشحال طبقے کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ ثقافت ان لوگوں کی پوری زندگی کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتی ہے جو ایک قوم کی حیثیت سے مل جل کر رہتے ہیں اور جن کو معاشرت میں سرایت کر جانے والا ایک ایسا ہماگیر نقطہ نظر ہم باہم متحد کر دیتا ہے جسے لوگ شعوری طور پر اپناتے ہیں یا خاموشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ کسی قوم کی ثقافت بنیادی طور پر اس کے مذہب کی اصل صورت ہے، اس لیے اسلامی ثقافت کے تمام سرچشمے قرآن و حدیث سے پھوٹتے ہیں۔ اسلامی ثقافت جیسا کہ بتایا گیا کہ ملکی یا جغرافی حدود میں محدود نہیں ہو سکتا، بلکہ 1400 سال کا سالہ ایک نہج ہے جو چلی آ رہی ہے، اصل میں وہی اسلامی ثقافت ہے۔ اس کی بنیاد ناقابل تغور اسلامی قانون پر رکھی ہے جس کا ہر مسلمان پابند ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو۔ مسلمان سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کی عبادت یا پرستش کرتا ہے، شخصیت پرستی، بت پرستی، تصویر کشی، مجسمہ سازی کے قریب نہیں جاتا، عریانی و بے حیائی کا راستہ اختیار نہیں کرتا، اور رنگ و روغن اور نہ غلط جنسی بے راہ روی کو پروان چڑھاتا ہے اور نہ برداشت کرتا ہے، نہ واللہ العب اور خرافات و مکروہات کے قریب جاتا ہے، بلکہ اعمال صالحہ، عمدگی، معاملات، دیانتداری و خوش خلقی، انسانی ہمدردی، خدمت، خلق، ایسے اوصاف حمیدہ سے فوراً پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلم ثقافت ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہی اسلامی ثقافت کی بنیادی مظہر ہے۔ باقی رہے فنون، عمارات و تعمیرات، تخلیقات وغیرہ جزوی ثقافت ہے، اصل تو اس کا رہن سہن ہے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ اسلامی سماج میں کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ اسلامی ثقافت ہے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ کوئی کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کوئی کسی کی عزت پر ڈاکے نہ ڈالے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ ظالم اپنے ظلم سے خوف کھائے اور مظلوم کے لیے امید ہو۔ یہ اصل میں اسلامی ثقافت کی پہچان یہی بتائی گئی ہے۔ اسلامی ثقافت پوری آج تک کی پورے 1400 سالہ اس پہ محیط ہے، اور مورخین اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت تک اسلامی ثقافت کو عروج حاصل رہا جو ان نقطۂ نظر پر کام کرتے رہے، اور جو ہی سلطنت اور مملوک اور بادشاہ دوسری ثقافتوں کی طرح کہ رنگ و روغن میں ڈھل گئے اور سلطنتوں پر زوال اسی وقت آیا جب یہ بادشاہ ناچ گانوں کی محفلوں میں عیش و طرب میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 2 احمق اور بیہودہ آوازوں سے منع کر دیا گیا ہے، وہ ایک آواز جو لہو لعب اور مزامیر یعنی گانے بجانے سے پیدا ہوا، اور دوسری آواز جو بین کرتے وقت اور سینہ اور منہ پیٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو آدمی گانے بجانے کا کام کرے اور دوسرا وہ جو اپنے گھر میں گانے بجانے کا اہتمام کرے، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے جس کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ جب کوئی قوم کسی غیر ملک پر قابض ہوتی ہے تو وہاں اپنے اقتدار کے تحفظ کے سب سے پہلے وہاں کے پڑھائی لکھائی نصاب سب کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور بالخصوص یہ 200-250 سال جو انگریز رہے ہیں وہ اپنی کلچر تھوپ کر کے یہ اسلامی کیا کہتے ہیں یہ صوفی کلچر، صوفی گانے، یہ وہ سب اسلامی کلچر کے دور دور تک وہ نہیں ہوتا۔ اصل ثقافت قرآن ہے اور حدیث ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا کئی ایک جگہوں پہ فرمایا، ان اسلامی ثقافت یہ ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب مسلمان اگر کوئی ایک آدمی اگر کوئی فاسق خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر، کسی فرد پر، کسی بشر پر تو ظلم و تعدی کر بیٹھو اور بعد میں تم کو پشماندگی ہو۔ یہ اسلامی ثقافت کی یہ ہے کہ کان
کوئی کہہ دیا اس کو لے کر کے وہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْتَتَلُوا وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلم آپس میں لڑ جائیں تو انہیں صلح کرا دیا کرو، اور اگر ظلم کرتا ہے کوئی تو مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ اور ان ظالموں سے لڑو جب تک کہ وہ راہ راست پر نہ آ جائیں، اور ان میں بہترین وہ کر دو۔ یہ اسلامی ثقافت ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کہ اس میں ملاپ کرا دیا کرو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہن، کہ کوئی قوم کوئی مرد کسی مرد کی مذاق اور تحقیر نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اسی طرح کوئی عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ بعض خوبیاں اس کے اندر، یہی اس لیے کانافسی غیبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا، کہ تم بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مسلم بھائی کا، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ یہ اسلامی ثقافت ہے کہ یہ جو بدگمانی ہے، یہ غیبت ہے، حسد ہے، جو برابری اور مساوات کے جو دیواریں ہیں اس کو توڑ دو۔ اور انا خلقناکم من ذکر و انثی، اسلامی ثقافت یہ ہے کہ اگر مسلم کا خلیفہ اگر ناز و نعم میں پڑ جائے تو ایک غلام اس کا گریبان کھینچ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ بڑا نفیس کپڑا پہنے ہیں، کیا آپ کے انکم میں اضافہ ہو گیا؟ یہ اسلامی ثقافت ہے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ غریب امیر کا تفرقہ دور کر دیا جائے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ بھوک سے کوئی انسان نہ سوئے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ اس کا پڑوسی کا خواہ وہ کوئی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، بھوکا نہ سوئے۔ مسلم ثقافت کی پہچان ہے کہ مسلمان کا پڑوسی اس کے دکھ سے کبھی پریشان نہ ہو، کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ بہرحال یہ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیت ہیں، اور اسی حجرات میں ہی فرمایا گیا ہے۔ یہ مساوات کی جو دیواریں ہیں، جو کیٹیگری بنا دی گئی ہے، یہ فلاں طبقہ، یہ فلاں، یہ عمرہ، یہ غریب، یہ فقیر، یہ یہاں کا رہنے والا، وہ وہاں کا رہنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اس میں بعض کو بعض سے پہچاننے کے لیے ہم نے تمہیں اس میں قوم اور قبیلے میں بانٹ دیا، کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، خوشی میں کام آ سکو۔ تم میں بہتر وہی شخص ہے، مسلم ثقافت کا نمائندہ وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔